السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جندال اور میں ہوں ساجد علی خان۔ ناظرین، تحصیل جنڈ کے نوائی گاؤں بھنڈل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ایک شمولیتی جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز سردار سلیم حیدر خان تھے۔ انہوں نے جلسہ عام سے خطاب بھی کیا ہے۔ ان کے علاوہ سردار صفدر خان ایڈوکیٹ، ملک سردار آف بھنڈل، پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار برائے حلقہ PP5 ملک اصغر انڈیا نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس حوالے سے وائس آف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، پھیلائے ہوئے دامن، کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
میرے بھائی سردار خان صاحب اور دیگر اہلیان بنڈر جو یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، تمام دوست یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر، روڈ، گیس، بجلی اور پانی جو ہے وہ اس کا پرابلم ہے. تو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس ووٹ کے دن آتے ہیں نا، ابھی دن آئے ہوئے ہیں، یاد رکھیے جو سارے رنگ باز ہوتے ہیں وہ رنگ باز کسی نہ کسی ٹیکنیک سے ابھی آئیں گے، میرے اور آپ کے پاس آئیں گے. یاد رکھیے تحصیل جانڈ، عام طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری تحصیل ہے تحصیل جانڈ، اس کے 95% لوگ وہ پڑھ لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں. یاد رکھیے ہم اپنا مفاد بیچ دیتے ہیں، ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اور اینڈ ٹائم پہ فیصلہ کرتے وقت ہم کسی ایسے کو اٹھا کے لے آتے ہیں جو ووٹ لیتا ہے، پھر ہمیں کک لگاتے ہیں اور نکل جاتا ہے. 2 دفعہ ہم نے ووٹ دیے پچھلی دفعہ. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. ایک دفعہ بلے کو دیے، بلا نکلا. پھر دوسری دفعہ ہم نے شیر کو دیے، وہ مونچھوں والی بلی نکلی. اور آپ کو، آپ کے حلقے کو، تحصیل جانڈ کو آج تک کسی نے پوچھا بھی نہیں. اور میرے خیال میں جو بھنڈر ہے آپ کے پاس شاید کوئی کام ہوا ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی کام بھی نہیں ہوا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب ہم پرچی ڈالتے ہیں، جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے. یہ دن ہوتے ہیں نخرہ کرنے کے. آپ کے پاس امیدوار آئے آپ سے ووٹ مانگنے، تو یہ دن ہوتے ہیں نخرہ کرنے کو. آئے دروازہ کٹکھٹائے تو بولو یار ابھی ٹائم نہیں ہے، چلے جو شام کو آنا. ووٹ کا ایک میرٹ ہونا چاہیے. یاد رکھیے آپ کے پاس آ کے ملک صاحب، چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، سردار صاحب وہ دروازہ کٹکھٹائیں تو یہی دن ہوتے ہیں نخرے کو. بولو میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، شام کو آنا. وہ شام کا ہے تو ان کو بولو میرے بچے سے مل لو، میں کہیں جا رہا ہوں، کل آنا. وہ دوسرے دن آئے تو اس کو بولو میں فوتگی پہ جا رہا ہوں، آپ کل آنا. 10 دن اس کو پھرائے، اس کو پتہ ہو اس کو ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہے. جب آپ کے پاس آتا ہے کوئی ملک صاحب آ جاتے ہیں وہ جھوٹے لارے لا کے. آج کل تو آپ کے پاس بڑے امیدوار آ گئے. کسی کا ماما یہ ہے، کسی کا چاچا یہ ہے، کسی کا یہ ہے، کسی کا وہ یہ ہے، اور لارے سارے جھوٹے. ہمارا ملک کس پوزیشن پہ کھڑا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ کو بندہ پہ جانے جو آپ سے جتنی بات کرے وہ سچی کرے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا جیسے میں اور آپ سوچ رہے ہیں. اس ملک کے حالات مجھے ایسے نہیں لگ رہا کہ اگلے 50 سال بھی ایسے ہو جائے کہ میں اور آپ کہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. پھر جب امیدیں ٹوٹتی ہیں، امیدیں رکھنی اتنی چاہیے جتنا ہمارے لیڈروں کا منہ شکل ہے. اس سے زیادہ جب زیادہ امیدیں رکھ بیٹھتے ہیں ہم کہ یہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے، وہ سارے جھوٹ ہوتے ہیں. یہ دن ہوتے ہیں مہینے میں ہم یہ کر دیں گے، ہم یونیورسٹیاں بنا دیں گے، ہم کالج بنا دیں گے. سردار شری حیدر خان صاحب کی ایک آپ کو بات بتاؤں. ان کا جو کیریئر ہے 5 سالہ سیاست کا بطور وزیر فتح جنگ میں جو انہوں نے گزارے، 65 ارب کے کام کیے. کتنے؟ 65 ارب روپے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ان پہ اعتماد کرتی ہے. پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ان پہ اعتماد کرتی ہے. ان کا ایک پرانا لنک ہے، یہ چھلانگ لگا کے کبھی ادھر سے ادھر نہیں جاتے، ادھر سے ادھر نہیں جاتے. وہ وفاداری کا انعام یہ دیتے ہیں. جب ان کی حکومت آئی، ابھی بھی وہ مکس اچار سا بنا ہوا ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اٹھا کے ان کو وزیر بنا دیا کہ چلیں آپ کا یہ کریڈٹ ہے کہ آپ بھاگتے نہیں ہیں. ورنہ ہماری سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ چپل پہن کے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جو جس کی اگلی باری نظر چھلانگ ماری ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے. وہ جو ہمارے پھر لیڈر ہوتے ہیں وہ میرے آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکتے. ان کا پھر اتنی شکل نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے ہمیں فنڈ دے. لہذا ہم نے جب ووٹ دینا ہے تو اپنے جو ہمارے پاس جتنے امیدوار آ رہے ہیں ان کو پہلے دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، اس کے بعد پھر ان کو ووٹ دیں. یہ سارے کوڑ کباڑ کر کے آپ سے اور مجھ سے ووٹ نکالتے ہیں، اور جو کوڑ کباڑ کر کے ووٹ نکالتے ہیں وہ پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. چلے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ جواب دہ ہونے چاہیے تھے. کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے. اب اینٹ آئی ہماری جانب تو پتھر اس کا جواب ہوگا. اہلیان بنڈر ہمارے پاس تشریف فرما سردار شری حیدر خان صاحب آج تک ہماری تحصیل جانڈ سے الیکشن نہیں لڑے.
और इस कमजोर दौर के अंदर जहां पे मैं उसको कहता हूं जिसको आप लीडर समझ रहे हैं और आज भी वो टोले उसके पीछे भाग रहे हैं, वो अमरीकी पिट्ठू, वो अमरीकी दलाल जिसकी ज़ल्म खलीलजाद आज भी अमेरिका में बैठ के उसका फेवर कर रहा है और पूरा अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया उसको बचाने पे लगा हुआ है और उसमें हमारे कुछ अपने भी हैं जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब गद्दार पूरा मुल्क तबाह करके निकला और आज भी वो हमारे इदारों को ललकार रहा है, तो इस कमजोर दौर के अंदर एक ऐसा सेटअप आया जिसमें बहुत कमजोर सी हुकूमत, और इस कमजोर सी हुकूमत पे सरदार सलीम हैदर खान साहब को वजीर बना दिया गया। याद रखिए, मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं एलियाना भंडर को, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के, बड़ी बड़ी कारें देख के और बड़े बड़े अशखास और बड़े बड़े कद देख के आप भूल जाते हैं, मैं और आप भूलते हैं, गलती मेरी और आपकी है। जब कोई आम आदमी सामने आता है तो मैं और आप कहते हैं कि ही इलेक्शन पे लड़ना, आखने हो कि नहीं आखने हो, अजाना होनी और होने वाली तुसी आखने हो कि ही इलेक्शन पे लड़ना, जिसमें तक मैंडे ते तोड़े च गैरत नहीं आनी ना बात सुन के नो किसी नीच ते सिर ते सांगिया दी पग रखने का फायदा ही कोई नहीं, किसी नीच ते सिर ते सांगिया दी पग रखने का फायदा ही कोई नहीं, एहसास दी नकली मुंदरी विच नग रखने का फायदा ही कोई नहीं, ते बंदे झलन रुस्तम पानी विच अग रखने का फायदा ही कोई नहीं, ते फिर नस्लीय नाल जतींदे दग रखने का फायदा ही कोई नहीं। याद रखो, जिसे वोट देने पे होने ना, वोट देने टाइम साड़ी गैरत से आवे नहीं, मामा अगे आवे ना, चाचा अगे आवे ना, मामा अगे आवे ना, सरदार साहब अगे आवे ना, वडेरा साहब अगे आवे ना, चौधरी साहब मलिक साहब अगे आवे ना, तहसील जान नहीं बदकिस्मती वे सरदार साहब होते एमपीए साहब ने इलेक्शन पे होने तो मैं एमपीए साहब मौजूद हूं, मैं ना के भी गुजारिश करना अड्डी तहसील जाननी जी टीम है लाला वजीर बेग तो गिन के जवाहर खान तक, अगर असी गैरत पैदा करा, मैं तो बिल्कुल गारंटी शुदा गल पे आखना, ये जी जांड है ना, जांड तो पिछ पिछ माड़ी जलवाल पिंड सुल्तानी मठियाल खुंडा जांड तो पिछ पिछे कहते मैं टंगा जिसा पावी और 100% ईमान नाल पैना, मैं गैरत ना निकली, बेगैरत ना हो वजी तो कोई रिजल्ट नहीं लगना। अगर मैं गैरत ना निकली अगे अगर तुसी गैरत ना निकलो, अल्लाह गवावे तहसील जांड गैरत मंदा नहीं तहसील है, और मैं उम्मीद है तुसा कदर तक तुसी अगले रासो यूनिवर्सिटी वोट देने काफ लीगा, वोट देने पीटीआई वोट देने असी फलाने साहब और मैं पिछली बारी 2004 के ही कीता, मैं ही कीता गुज़िश्ता 10 साल में एमएलए कहां बनाया, दो बारी वोटें दित्तियां कि नहीं दित्तियां, मैं एक प्रोजेक्ट 214 साल पीटीआई च दिता हो, कोई एक 210 साल कोई एक काम हो जिससे कम टाइम होना उसमें असी वोट क्या होरिया चाह देने हैं किसी बने। सरदार साहब ने एक क्वालिटी जी तुसा मैं दसे ना, सरदार साहब ने सब तो वड्डी क्वालिटी वे इलेक्शन जितन या हारन तुहाडे सामने आन के खड़े हुए सुन मैं ही हालात हूं, ही मैंने को वजारत है इस च मैं ही कर रखना, मैं कोशिश करे हुण तो एडा हालात ही कोई नहीं ना, लेकिन उन्होंने जिसे वजारत होनी तू सामने आन के कम अज कम जवाब दे होने तुसा ते मां के होया, तुसा ते मां ही होया पापे वोट देने हैं, अगले असा केक मारने पिछों असी मुंह कर गए लाने वाले पहले होने लगे मैंने नजर चढ़ने वाले दिती ने वोट के नहीं दिती नहीं पिछवाड़ी, जिसमें तक तुसी ते मैं गैरत ना करता ना यूनिवर्सिटी पढ़ी ना कॉलेज पढ़ने ना कुछ और पढ़ने, अडे एमएलए साहब मौजूद होने थे ओ जी डीसी ने फंड पाए, कोई दुनिया ना काम नहीं होया साढ़े को, उसकी वजह के वजह ये कि मैं ते तुसी ठीक नहीं है। याद रखियो अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदले ना जी अपने आप ना मुखलिस ना होए, अगर तुसी चाहते हो कि अडे कोई काम हो, याद रखियो तकरीरा कमजोर होनियां नो टाइम बहुत क्लोज जा, याद रखियो अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडे काम होन तुहाडा बच्चा ना मुस्तकबिल महफूज होवे, सब तो पहला काम ही वे मां ते तुसा अपने अंदर गैरत पैदा करनी तुसी, मैं तुसा का नखरे ने दिहाड़े ने मेरे भरा के नाम है मलिक असगर साहब एक गल याद रखो, पीपल्स पार्टी ने टिकट अगर तुसा मिल गया तुसा भी अपनी टंगाई शाह पैदा करनी पोसी, लोगों में निकलना पोसी। मलिक असगर साहब एक आम आदमी एक गरीब आदमी अगर आंदा गया आगे आंदा गया तो गरीब आदमी ना आगे निकल के सामने आवे तुहाडे सामने मलिक असगर साहब कोई लाट नहीं उनके पौकारा रखी हुई कोठिया वाले ही तुहाडे विचों एक आम आदमी चुन के उस टिकट पीपल्स पार्टी दिता, वो अपना एक मंशूर देवे कि मैं तुहाडे नाल मौजूद होसा, इलेक्शन जीत के भी इत्थे वहां इलेक्शन हार के भी इत्थे वहां, जिस वे आओ मैं इंजरे बैठा वहां मां आन के नप के ना मन को
जवाब चाह के कम अज कम बड़े को मलक नहीं कोई और लाहौर बैठे हैं जी जनाब आज इंग्लैंड गए हैं आज उधर गए हैं इधर गए हैं। याद रखियो इलेक्शन जितना कोई बड़ा काम नहीं होना, इलेक्शन जितने तो बाद जवाब देना बड़ा काम होना। जेड़े इलेक्शन जितने तो बाद पार्टियां ते बुरे वक्त आने रहने ना, जेड़े इलेक्शन जितने तो बाद भी आखने जो कि हुण मैं 55 ग्रामां गैस दी मैं 65 अरब ने फंड लाए उन्होंने ने कदे पार्टियां मुक्या ना उन्होंने कदे ना मुके जे कदे सारी दुनिया हिरा के पै वजे तां भी अल्लाह उन्हां बाद वजीर बना देना। लिहाजा मैंने तुहाडे अगे एक शार्ट जिहा मैसेज है बड़ी शार्ट की गल करन लगा। बड़ियां बड़ियां उम्मीदां सी पाकिस्तान में 50 साल भी अगे ला के पै वजा ना भी असीं ही कर दसां वो कर दसां सब कूड़ है। गल याद रखियो सियासत दे विच सच ही है कि जैसे तुसीं वोट देने पे हो कम अज कम अपना ज़मीर जगा के अपनी गैरत जगा के अपना जिहड़ा तुहाडे अंदर ई शै होनी चाहिए। तुसां पता होना चाहिए कि मैंने चार दियां तुसां पता होना चाहिए इन्होंने यूनिवर्सिटी आज ध्याड़े तक नहीं बनी PTI नहीं दी। इस तो पहले अड्डी हुकूमत जिन्हें की 20-20 साल 25-25 साल जिसे मुल्क ते अच्छा वक्त है असी मकरूज भी को घट पाती है उस वे को डॉलर आने पे सजो खपे ना मैं यूनिवर्सिटी मंगी ना तुसे यूनिवर्सिटी मंगी जिसे सरदार साहब इलेक्शन जीते कोई नहीं लड़े भी कोई नहीं इतने अड को लाए असी हुण यूनिवर्सिटी मंगने पे पॉजिटिव सोच है। लेकिन इस पॉजिटिव सोच पिछले 10 साल तकना कि ऐसा क्या किया। याद रखियो तुसी ते मैं अपनी नस्ल ने गद्दार हाँ जिस वे तक असी अपने अंदर गैरत पैदा न कर कदे भी असा यूनिवर्सिटी नहीं लभे। लीडर चुनने टाइम तो मैं आखना भाई जनानी गलत चुन के नो जनानी हल है जनानी गलत चुनो तो हल है भाई जना कर की ना पुठी सीधी हो नहीं तो वध को सीधा कर देना। लेकिन जिसे तुम वोट पा के बाहर निकल आने हो ना तब कोई हल नहीं। 5 साल तो रगड़ा कटना ही कटना वो पिछले 5 साल अपनी हालत तक के नो असा एक बारी वोट बिल्ले पाई 2 बारी वोट शेरे पाई एक बिल्ला निकला 2 बिल्ली निकली और अड़ा रगड़ा काट के निकल गए। लिहाजा तमाम दोस्त याद रखियो जिसे हुण कोई वोट मंगण आवे उस आको वफा के पैकर वफा के आदि वफा करोगे वफा करेंगे जफा करोगे जफा करेंगे करम करोगे करम करेंगे सितम करोगे सितम करेंगे हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे। लिहाजा हुण हो गैरत नाल होश नाल ते सोच नाल देवनी ताकि कल तुसी MP ने वोट पा के निकलो तो मलिक असगर साहब असी इंजरे वांज के ढूंढ के ना ई न होवे कि सरदारे पाओ कि वडेरे पाओ कि जागीरदार पाओ उन दसन भाई मैंने बच्ची नहीं डिलीवरी केस मैं तो इंग्लैंड जाना पाया। लिहाजा कोशिश ही करनी भाई अपने अंदर अपना ज़मीर जगा के जो फैसला करना कल मैं तो तुसी अपने बच्चे को कोड़ना हुआ। साबिक वज़ीर दिफा वज़ीर ममलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान पीपल पार्टी पिंडी डिवीजन के सदर बंडर की धरती पे सोए हुए फकीर बाबा शाही सिकंदर के भांजे सरदार सलीम हैदर साहब मलिक असगर साहब और सरदार साहब के साथ आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मेरे बंडर के खजूर फादर लीडर दलेर अवाम और मेरे बाहर से आए हुए खसूसी मेहमानों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने पहली राब्ता मीटिंग जंड बसाल हाउस में की थी तो वहाँ सरदार साहब ने कहा था कि आज आपने पहला कंकर मारा है इस हुकूमत को और उसके बाद वो काटपतली हुकूमत पे गई। आज ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है और आज आपने एक पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी खत्म होने वाली चीज नहीं है। इंशाल्लाह सरदार साहब वफादार इंसान है। इनका एक हल्का था उनसे उस टाइम हमारा था 58। मैं आपसे एक ही बात करता हूँ 2 चीज़ों पे हमेशा वोट होता है। एक जो नया बंदा आता है वो आपको भाषण देता है और जिसने पहले काम किया हुआ हो जिसने तकरीबन आप जितने भी हैं वो हुकूमतों में रह चुके हैं कोई ऐसा नया बंदा नहीं है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी मार नहीं खाएंगे जब आप करकर्दगी पे वोट देंगे। सरदार साहब की करकर्दी ये है कि इन्होंने 55 देहातों को वोट दिया है। अगर किसी ने 56 को दिया हो तो ये पेडाल उसके साथ है। किसी ने ऐसा काम नहीं किया और ना ही कर सकता है। सरदार साहब की अगर पाकिस्तान में अंदर एक पहचान है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कामों की वजह से मशहूर है और ये काम करना जानते हैं। दूसरा सरदार साहब मैं अपने भंडर के कुछ इशू आपको बता देता हूँ जो सबसे प्रायोरिटी पे है हर बंदे की जबान पे है और पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में अंदर अगर किसी देहात का सबसे पुरजोर मुतालबा है गैस का तो वो भंडर है। तो हमने जो गैस रोकी हुई है गैस रोकने से मिलती नहीं है। ये
MNA کی ثوابدید ہوتی ہے, ان کا فنڈ ہوتا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے منظور کرنی ہوتی ہے. لیکن ہم نے روکی, اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہائی لائٹ ہوا. اس پہ حامد میر صاحب نے پروگرام کیا, ہمارا علاقہ دکھایا. ہمارے MNA اس ٹائم ملک اتوار صاحب تھے, ان کو آن لائن لیا, اور میجر صاحب نے بھی جناب اسپیکر کو ادھر بتایا کہ جناب بھنڈر کے اندر سے گیس نکل رہی ہے اور ان کو نہیں مل رہی. ملک سہیل صاحب نے بھی بتایا کہ بھنڈر سے گیس نکل رہی ہے اور نہیں مل رہی. جب آپ حکومتوں میں رہے اور یہ کام کوئی اسپیکر کو بتانے والا نہیں ہے, یہ کام سردار صاحب جانتے ہیں. اور سردار صاحب میں نے ابھی بھی ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی آپ کو فنڈ نہیں ہے, نہ MNA ہے. جب آپ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی تو آپ جب MNA ہوں گے تو آج یہ اعلان کر کے جائیں, اور سردار صاحب کا اعلان پتھر پہ لکیر ہوگا. اور ہم انشاءاللہ آپ کو کسی بھی جو ہے ہمارا مخالف, ہم اس پہ کیچڑ اٹھا کے اوپر نہیں جائیں گے, ہم ان کو اپنے کاموں سے جواب دیں گے. کیا کہ آپ بھی اس حلقے میں رہے ہیں اور سردار صاحب بھی رہے ہیں, کام کس نے کیے ہیں, اور انشاءاللہ سردار صاحب کام کریں گے. دوسرا, سردار صاحب میں جس کی وجہ سے ذاتی طور پہ بہت پریشان ہوں, روزگار کا بہت مسئلہ ہے. اتنے ہمارے لوگ بے روزگار ہیں, تو آپ ابھی منسٹر ہیں, تو اس کے حوالے سے جو اوورسیز پاکستانیوں کے ویزے ہیں, تو کائنڈلی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان میں سے مجھے میری مدد کریں تاکہ میں اپنے لوگوں کو باہر بھجوا سکوں. اور جدھر آپ کا جو فون چلتا ہے تو ادھر جو محکمے ہیں ان میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کریں. شکریہ. اور میرا جو مشن ہے بنڈر کے لیے خصوصی پیکیج ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, سردار صاحب سے کرانا چاہتا ہوں. سردار صاحب سے کوئی کام مشکل نہیں ہے, تو یونیورسٹی کا ادھر پروگرام ہونا چاہیے, اور میں پورا زور لگاؤں گا کہ وہ یونیورسٹی بنڈر بنے. ارے دادا نے 80 کنال رفع عام کی ہوئی ہے, تو میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ یونیورسٹی ادھر بنے تاکہ میرے لوگوں کو تعلیم بھی ملے اور روزگار بھی ملے. سردار صاحب ہمارا یہ سب سے بڑا گاؤں ہے, اٹک کے اندر جانا پہچانا گاؤں ہے. تو یونین کونسل جو ہے ہماری لنگر ہے جو ہم سے چھوٹا ہے, تو تقریباً ہم ترقی میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. لنگر میں یونین کونسل بھی ہے, ریلوے اسٹیشن بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے, فیکٹریاں بھی ہیں, اور ادھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ سردار صاحب کیونکہ ہمارا چیئرمین ادھر جاتا ہے, ہم بچوں کے نام رجسٹر کرنے کے لیے ادھر جاتے ہیں, تو یونین کونسل بنڈر ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام عزت مآب جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب اور اقبال صاحب, اجاز صاحب, آصف خان صاحب, سردار صفدر خان صاحب اور سردار خان صاحب جو اس جلسے کو منعقد کرانے میں بنڈر پہ ان کا بہت مشکور ہے. میں آپ لوگوں میں سے ہوں, متوسط طبقے کا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے میرے اوپر اگر اعتماد کیا ہے, مجھے صوبائی کا ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ, تو میں آپ لوگوں کے لیے بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ. ظاہر ہے جو بھی آتا ہے ہر آدمی اپنے نعرے لگا دیں, کوئی نہ کوئی منشور بنا دیتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے علاوہ کسی نے یہاں کو کام نہیں کیا. پیر صاحب اس اگر تحصیل میں MPA تھے تو انہوں نے سوئی گیس پیر صاحب کے دور میں آئی ہے, اس کے بعد یہاں گیس کچھ بھی نہیں آئی. واٹر سپلائی کا اگر کوئی سسٹم آیا تو پیر صاحب کے دور میں آیا اور پیپلز پارٹی کے دور میں آیا. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی 4 سال گزر گئے, PTI کی بھی گزر گئے. کوئی بھی میرے خیال میں صرف فارمیلٹی کے طور پہ کوئی ہوا تو کسی کا کام نہیں ہوا. انشاءاللہ سردار سلیم حیدر خان کی قیادت میں ہم بھرپور طریقے سے آپ لوگوں کی اور اس تحصیل میں جتنی بھی متوسط گاؤں ہیں انشاءاللہ پوری طریقے سے خدمت کریں گے, اور انشاءاللہ دن رات ایک کر کے سردار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ظاہر ہے ہم پاکستان پیپلز پارٹی حلقے میں کہتے ہیں کمزور ہے, لیکن کوئی کمزور نہیں. اگر سردار صاحب نکل پڑے تو آپ لوگ اگر ساتھ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہے اچھا وقت بھی آئے گا, اور آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا, اس میں ہم لوگوں کا فائدہ ہوگا, سب لوگوں کا فائدہ ہوگا. الرحمن الرحیم. میں سارے بزرگاں بھائیاں دوستوں نے تھوڑا شکریہ ادا کرنا کہ تسی اتنی تعداد سے اتنے اکٹھے ہوئے ہو, اور آج نے یہ جلسہ میٹنگ بہت خوبصورت انداز سے سجایا نے, اور اس جلسے منعقد کرنے سے ملک سردار صاحب نے میں بہت مشکور ہوں. میرے بہت پرانے ساتھی جس ٹائم نہ میں اس ایریے سے آیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پلیٹ فارم تو سردار صاحب میں موڈے نہ موڈا لا کے
میڈے واسطے جدوجہد کرنے پین میں ان کا شکریہ ادا کرنا اور اس جلسے منعقد کرنے چے جڑے دوست سردار صاحب نہ شامل ہوئے سارے نے میں شکریہ ادا کرنا کہ ان سردار صاحب نے اور ندیم افضل صاحب نے مل کے اس جلسے منعقد کرنے چے انہوں نے اپنا کردار ادا کیتا اور سارے آئے ہوئے دوستانہ ملک اقبال صاحب او جی ڈی سی ایل سفتر خان صاحب جبار صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے نے شکریہ ادا کرنا یہ ساری ساری ٹیم ہے کہ میں تے جانڈے چاہیاں تے یہ ایک نوی ٹیم جڑی وہ ان سارے بھائی ہیں جڑے میں نے نہ ٹورے اور انشاءاللہ میں وفادار آدمی ہاں اس تو پہلے جس حلقے چ لڑیا اس سے بھی تسی پوچھ سکنے ہو کہ یہ جڑی ٹیم یہ جڑے میرے دوست مشکل ٹائم تے ایک نوے ٹائم تے میرے نہ ٹوریں انشاءاللہ کدی بھی نہ مایوسی نہ ہو سی اور یہ بھی نہ ہو سی کہ آج میڈی ضرورت ہے میں نہ آکھی کہ تسی میڈے آستے لوگوں کو ونجو اور پیپلز پارٹی مضبوط کرنے آستے جدوجہد کرو کہ کل چنگا ٹائم آ ونجے تے پرانے سیاسی آر میں آکھی نہیں ان تا متوسط طبقے نے لوگ ہیں ان تا نوے لوگ ہیں اور فلانے خان صاحب آ گئے فلانے چیئرمین صاحب آ گئے فلانے حاجی صاحب آ گئے اس تو تساں ٹیشو پیپر آر استعمال کر کے میں سٹ دیتا اور فلانے پراڈو والے تے فلانے لینڈ کروزر والے تے فلانے سابقہ چیئرمین آ گئے اور میں انہاں چاہ کے پھر سے تسی مزے کرو میں وفادار لوگ میں 2002 تو سیاست شروع کی تھی تو اس ایریے جڑے 2002 تو لوگ میں نے نہ ٹورے اللہ نے مہربانی نہ آج 2023 چی بھی میں نے موڑے نام کھڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انہوں نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ ہی بھی جڑی ساری ٹیم ہے جن دے نام ہے گدین اور جن دے نام رہ گئے اللہ نے حکمے نہ اللہ ماں طاقت دیتی عزت دیتی تو انشاءاللہ پہلے عزت دیتی ہو سی باقی نہیں عزت بات جو سی اور میں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا کوئی زیادہ لمبی چوڑی گل میرا خیال ہے کرنے نہیں ضرورت کوئی نہیں جس طرح اسا تھوڑے سامنے ملک اصغر صاحب ہاں صوبائی اسمبلی نے امیدوار بنایا یہ ہو سکنا ہے کہ یہ تسی تک کو تو جانڈ نے اندر صوبائی اسمبلی نے کینڈیڈیٹاں نہیں منڈی لگی پئی میرا خیال ہے کوئی 20 کی کینڈیڈیٹ ہے 26 ماشاءاللہ 26 کینڈیڈیٹ ہیں ساجد علی خان صاحب جس طرح قدس نے تے انہیں 26 تو سارے ازمائے ہوئے ہیں ان سارے چہرے جڑے تسا پہلے تکے ہوئے تی ہو سکنا ہے کہ اسی انتظار کراں کھاں بھائی انہیں 26 تو پچھلی بار کوئی 4 بار الیکشن لڑے وا کوئی 2 بار لڑے وا کوئی انج کھڑ پینچ بان کے مویا کے ٹورے وا تے اسی ان دے وچوں کئی گنا اور پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیوا اسا کئی نہیں تک انہیں 26 لوگ اسا اپنے وچوں کوشش کی تھی کہ ملک اصغر صاحب ایک متوسط طبقے نہ بندہ درمیانے طبقے نہ بندہ اللہ اسا وسائل دیتے ہیں تے میں ملک صاحب آکھا ملک صاحب دل رکھو تے ہمت کرو میدان ہے چاہو کیونکہ میں ذاتی طور تے سمجھنا کہ ای عوام نے نمائندگی کرنی یا اگے ہو کے ٹورنا یا ایم پی اے بڑھنا یا ایم این اے بڑھنا یہ کوئی خاص ایک طبقے نہیں یا خاص ایک نسل نہیں یا خاص ایک سردار ملک خان ہونے نہیں جڑا ان دی الاٹمنٹ نہیں اگر متوسط طبقے نے بندہ اس سے بہتر کرانٹے اسا اللہ بہتر شعور دیتا اس نے اندر ہی جذبہ کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکی تو میں نے خیال ہے متوسط طبقے نے بندے نہ زیادہ حق ہے کیونکہ میں آپ صفر تو سٹارٹ ہویا ہوں اتنے بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے ہیں تے اللہ مہربانی کی تھی میں 2002 سے پہلا صوبائی اسمبلی نے الیکشن پنڈی گھیب جو لڑیا آج اللہ تواڈے سامنے دوئی بار ماں وزیر بنا دیتا تے ای ساڑھے متوسط طبقے نے نوجوان جڑے پڑھے لکھے شعور والے ہوں ڈھیر سارے ساڑھے ناون ان دے مارے بھی ایک سبق ہے کہ ان ضرور اگا آمنے نہیں کوشش کرن کیونکہ جے اگر تواڈے وچوں نمائندہ ہو سی تو تواڈے درد بہتر طریقے نہ سمجھ سکسی نہ کیوں کہ جس طرح سفتر خان صاحب آکھا کہ سونے نے چمچ گھن کے پیدا ہوئے اور تساں کے میڈے جائے بندے ابھی کیونکہ میں متوسط طبقے نہ عام طبقے نہ بندہ تے ماں بھی وہ اپنے نوکرانی لسٹ رکھے اساں تواڈے مسائل نہ تواڈی مشکلات نہ تواڈی محرومیاں نہ کوئی سروکار نہیں
میں لمبی گل نہ کرنا چاہنا لیکن گلا تو گل یہ وجہ کہ جاننی ہے محرومیاں کہ جاننے اندر ایک خاص طبقہ حکمران رہا اور انہوں نے نہیں سروکار آیا تھوڑیاں بچیاں اگر یونیورسٹی چ پڑھنا تھوڑے بچے سکول چ پڑھنا تو انہوں ووٹ کور دے تھوڑے گھر چ گیس لگی ہوئی ہویا تسی اپنے سکون چ ہوا تو انہوں کور پوچھیا اندے سلام کون کریا یہ تو اتنی نالائق ٹیمان کہ ان پاکستان بڑھنے تو گن کے ہون تک اقتدار چ رہن لیکن اس ایریے نے لوگ ہمارے کچھ نہیں کیتا سردار صاحب میں آکھیا میں انج بھی اس جانڈ میں ایریے چیلنج سمجھ کے تھے الیکشن لڑنا چاہنا چاہے ووٹ ملے چاہے نہ ملے کیونکہ اگر 3 حلقے بن گئے تو میں پرانے حلقے جو بھی لڑ سا تھوڑے حلقے جو بھی ضرور الیکشن لڑ سا ووٹا تو ہٹ کے اتنے جس طرح سردار صاحب ڈیمانڈ کی تھی میری خواہش ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آوے اللہ ماں طاقت دے پارٹی چ میری عزت ہے ان میری گل سننے اور انہاں پتا کہ میں جس گل چ اڑ وی نہیں پھر میں لیڈر نہیں جیڑی پارٹی لیڈرشپ تے ان دی گل بھی نہیں سنی کدی کیونکہ میں اصول تے کھڑا ہونے والا بندہ اور جتھے عوام نے حقوق نہیں گل آویں جے عوام نے عزت کی گل آویں جے خدا گواہ اتنے کوئی کمپرومائز نہیں کسی نہ کوئی کمپرومائز نہیں میری خواہش ہے کہ چکوال نے اندر تراب تو پار سوئی گیس آئی پئی میری خواہش ہے کہ میں اتو پائپ لائن شروع کری اور اساں اس جنڈ شہر تک آنی اور تواڈے بارڈر تک کی پائپ لائن آئی پئی اساں میں اتو شروع کری اور پھر جنگ تک پہنچائی اور میں یہ نہ آکھنا کہ پوری تحصیل جانڈا میں گیس دے دے سا لیکن اللہ نے حکم ہویا اگر اللہ ماں موقع دیتا تو تواڈے انہاں سارے بڑے گراواں ضرور میں سوئی گیس دے دے انشاءاللہ اور یہ بھی نہیں کہ آج الیکشن نہ دو رہے اور میں تواڈے نہ کو وعدہ کر کے پہ وینا میرا پوچھ کے نو میرے نہ سنگی کئی دفعہ سٹیج تے ناراض ہوئے نے ان میں آکھنے کہ تو ہی تے وعدہ کر چھوڑ اس نہ آسان ووٹ مل سن میں انہاں آکھنا نہیں میں وہ وعدہ کر سا جیڑا میں پورا کر سکتا اور میرے چیلنج ہے کہ میں 5 سال تک فتح جنگ حسن عبدال چے MNA رہا منسٹر رہا کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے آکھ دے کہ میں اس نے وعدہ کیتا اور اللہ نے مہربانی نہ پورا نہیں کی اگر ایک بندہ تو سنا یہ آکھ دے کہ میں اپنے منہ جو گل کڈی پوری نہیں کی تھی یا میں اپنی زبان تو کوئی گل کڈی تے دوئے دن اس تو ہٹ گیا ایک بندہ وہ تو آکھ دے تسی آکے میں آکھ وینجے میں سیاست چھوڑ دے سا سائیڈ پہ ہو ایسا تو آٹے کو نمائندگی نہ آکھا کیونکہ سیاست جڑی عبادت ہے اس سیاست چور بازاری اس سیاست دو نمبری اگر جنہ لوگاں بڑھا دیتا اندے چہرے تسی پہچانو کیونکہ طاقت تواڈے کو ہوئے ووٹ تواڈے ون تساں اپنی قسمت نہ فیصلہ کرنا تو میں جس طرح سردار صاحب آکھیا اللہ اگر ماں طاقت دیتی تو انشاءاللہ تسی تک سو کہ سوئی گیس نے والے نہ ویسے بھی اللہ رسول نے درمیان تواڈا حق ہے کیونکہ فیلڈاں تواڈے کو ون زمیناں تواڈیاں آئیاں ہوئیاں گیس تو بھی نکلی تیل تو پہ نکلنا استعمال پورا پاکستان پہ کرنا اور تسی صرف تکنے پہ ہو کہ وہ چمنی بلنی پہ گیس نکلی پہ آگ پہ بڑھنی اور تسی تکینے پہ ہو کہ پائپ لائن وینی پہ اس وچوں تیل وینا پہ اور ریفائنری چے جڑا ریفائن ہو کے لوگ استعمال پہ کرنے تو تواڈا حق ہے اور تواڈے حق مارے میں لڑ سا اور انشاءاللہ گھن کے دے سا نہیں دے اور نمبر 2 گل یہ کہ میں اس چیز نہ قائل ہی نہ کہ جب میں دی ضرورت ہوئے میں سردار ملک سردار صاحب آکی سردار صاحب جلسہ کراؤ خرچہ کھولو کرو جب میں دی ضرورت ہوئے الیکشن آوے میں نہ آکی سردار صاحب کیمپ لاؤ ملک جمیل صاحب میرے ایجنٹ بواؤ ملک حاکی جان صاحب میرے پولنگ سٹیشن قابو کرو تے جب انہا ضرورت ہوئے تے اس میں آکی نہیں میں اندروں چھپ کے تساں رکا دے سا میں سامنے ہو کے تواڈی سپورٹ نہ کرنا میڈا تواڈے نہ وعدہ کہ جیڑے میڈے سنگین یا جیڑا اس جانڈرے اندر رونے والا غریب آدمی وہ اپنے آپ لگا نہ سمجھے اللہ نے حکم نہ میں سائے نہیں طرح اس میں سرے تے کھڑا ہو اور کوئی تھانہ چوکی پٹواری گرداور تحصیل کچھ بھی نہیں
آج تسی حکومت چاہے کہ انہی جرت ہی نہیں کہ ساڑھے دوستوں نے والدے بھی تاک سکے یا کسی غریب آدمی نے والدے بھی تاک سکے. اسا مشرف دور سے تھانے چوکی جو مقابلہ کی تھا اور اپنے دوستوں نے سرے تے ہاتھ رکھا. اس تو پہلے پی ٹی آئی نہ دور گزریا پوچھو کہ میڈے کسی سنگیاں کنڈا بھی پڑا ہوئے. اس تو پہلے نون نہ دور گزریا پوچھ گئنوں کہ ایم این اے ایم پی اے سارے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ساڑھے مخالف ہے لیکن اللہ نے حکمنا اٹک چھے پیپلز پارٹی نے دوست کوئی جڑا وہ پریشانی نہیں. تے سیاست نے دو اصولت کرسا کہ اپنے سنگیاں نے ضرورت نے ٹائم راتی 3 بجے بھی آواز مرے سن ان دے موہ آگے کھڑے ہو سن. اور ہی بھی نہیں ای میڈا وعدہ تو اڑے نہ نہیں میڈا وعدہ اللہ اور اللہ نے رسول نہ آوے کہ کسی غریب آدمی نے زیادتی ہونی اس نے ایک ووٹ سنگا زیادتی کرنے والا کوئی بڑے تو بڑا بندہ ہونا ہزارہ ووٹیں نہ مالک ہونا. ای میڈا وعدہ میڈے اللہ اور اللہ نے رسول نہ آوے کہ میں اس غریب آدمی نہ کھڑا ہو سا انشاءاللہ اور اس تکڑے بندے نہ مقابلہ کر سا اور انشاءاللہ اللہ نے حکم ہویا تے اس غریب نے والے دی بھی نہ تکڑ دینا. تے میں یہ توقع کرنا کہ انشاءاللہ اللہ نیتنا مالک ہے. اللہ پتا کہ میں جڑیاں تو اڑنا گلہ پہ کرنا اس سیاسی گلہ یا میں دلوں ڈھیڈوں نیتوں تو اڑنا ان گلہ پہ کرنا تے انشاءاللہ اس ضرور ٹائم آسی کہ اللہ تو اڑی نمائندگی نہ حق پا دے سی اور میں تو اڑنا عبادہ کرنا کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کر سا کہ تو اڑی نمائندگی نہ حق ادا کر سکیں. اور ان چہرے جیڑے تسی بار بار ازما چکے ہو ان ہر بار ایک نواں جھوٹ گھن کے تواڈے سامنے آنے مہربانی کر کے اندے جھوٹا جناب ایتھے انہاں جیڑے 35 سال اس اٹک چ حکمران رہے انہاں جے پیو ایم این اے رہن پتر ایم این اے رہن دادے ایم این اے رہن کوئی ضلع ناظم رہا والدہ ایم پی اے رہی تے انہاں تواڈے مارے کی کیتا تک کہ آج جے وہ لوگ پتہ نہیں چند دے پہنچے پہن آج بھی تواڈا جانڈ دے تو زیادہ تاریخی جو ڈھکے تھا. آج بھی تسی بجلیاں پہ مرنے ہو. حسن عبدال فتجانگ اٹک نے ایریا جڑا ساڑھا پرانا حلقہ کوئی لگا میں ایک گھار ماتکا دے جڑا بجلی تو محروم ہوئے ایک سنگل گھار. اور میں 5 سال رہا میں 35 سال حکمران نہ رہا میرا والد ہے میں نہیں رہا میرا دادا کو بڑا خان صاحب سردار صاحب نہیں آیا لیکن اللہ مہربانی کی تھی توڑے حقوق مارے آیا توڑی خدمت مارے آیا اللہ موقع دیتا پیپلز پارٹی غریبانی پارٹی میں پہلی بار بنا انہاں میری گل سنی انہاں اپنے وسائل وچوں ماں حصہ دیتا تے اللہ مہربانی کی تھی کہ اس حلقے جیڑا اس کی قسمت جیڑی وہ بدل گئی تے انشاءاللہ جانڈ کی قسمت بدلنے مارے اس چیلنج قبول کیتا. میں تو اڈے اگی گزارش کر سا کہ ملک اصغر پاکستان پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ تو اڈے طبقے نے بندہ تو اڈے وچوں میں اس وقت تو اڈے تے زیادہ حق ہے مہربانی کر کے اس کی کمپین چلاؤ اس زیادہ تو زیادہ ووٹ دو تاکہ قابل عزت ووٹ نکلن پارٹی قیادت نے سامنے مینڈی بھی عزت ہوئے. میں تسا یقین دینا کہ انشاءاللہ آنے والا ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی نا میں انشاءاللہ تہاڈا خادم بن کے انشاءاللہ تہاڈا بھائی بن کے تہاڈے مارے دن رات تہاڈے حقوق نہیں جدوجہد کر سا اور پوری کوشش کر سا کہ جاننی محرومیاں نہ ختم ہو سکے. اور میں آخر کے تہاڈا شکریہ ادا کرنا بہت مہربانی تسی کافی ٹائم تو بیٹھے ہوئے ہو اور ساڑی جم کے ان گلاں سنیاں نے اس پاک ذات اگے دعا وے کہ وہ مالک مہربانی کرے ماں بھی ہمت دے تساں بھی ہمت دے اور ساڑے دے کرم کرے کہ اسی اپنے علاقے دی ترقی واسطے اپنے اس دھرتی دی بہتری واسطے اپنا حصہ شامل کر سکاں. بہت شکریہ بہت